امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ وہ عظیم امام کہ جن کے تذکرے، جن کی عظمتیں، جن کا مقام و مرتبہ، جن کی حیثیتیں اپنے زمانے کے وقت کے اماموں نے بھی ثابت قدم طے کی، مسلم کی، اور وہ آپ کے مقام و مرتبے کو تسلیم کیا۔ شریعت کے علوم ہو یا طریقت کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ مقام مرتبے امام جعفر صادق کو عطا فرمایا۔ بہرحال عرض کرنے کے لیے باتیں بہت ہے، چونکہ عنوان آج کا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے فیضان کا ہے، تو آپ کی خدمت میں کچھ سرکار امام جعفر صادق کے تذکرے اور آپ کی عظمتوں کا بیان کیا گیا، اور آپ کے چاہنے والے آپ کی یاد کو آپ کے وصال کے مہینے میں آپ کی نیاز کے نام سے جاری رکھیں۔ یہ نیاز کیا ہے؟ نیاز یعنی اپنی عقیدت کے اظہار میں اگر ہم کچھ کرتے ہیں تو اس کو نیاز کہا جاتا ہے۔ بڑوں کے لیے کوئی ہم پیش کرتے ہیں، انہیں کیا ضرورت ہے، ہم کیا دیں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ان کی خدمت میں نیاز کی پیشکشی کے ذریعے ان کے درجات میں ضرور اور بلندی و اضافہ فرماتا ہے۔ اس کو ہم ایصال ثواب کہیں، اس کو ہم ان کی یاد کے موقع پر ان کی خدمت میں ثواب پہنچانے کا عمل کریں۔ تو ثواب کیسے پہنچایا جاتا ہے؟ نیک عمل کر کے اس کا ثواب کسی دوسروں کو پہنچانا، اس کو ایصال ثواب کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس بات کو ایکسپٹ نہیں کرتے، لیکن صحیح بخاری سے لے کر دیگر احادیث مبارکہ کی کتابوں میں دوسروں کو ثواب پہنچانے کے بارے میں تفصیل بھی ہے۔ حضرت سعد آگے حضور کی خدمت میں والدہ محترمہ کا ان کی وصال ہو گیا تھا، وہ بڑے غمگین تھے، حضور سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں اپنی والدہ کے لیے کچھ نیکی کا کام کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری حضور نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے، تم کنواں کھودنے کا اہتمام کرو۔ تو انہوں نے ایک پانی کا کنواں کھودا، اپنے لیے نہیں بلکہ لوگ آتے جائیں اس سے پانی پیتے جائیں، اپنی ضرورت کے لیے پانی استعمال کریں۔ اور اس کے بعد روایت میں آتا ہے کہ فرمایا گیا اللہم ھذا لأم سعد، پروردگارا یہ حضرت سعد کی ماں کے لیے، وہ تو گزر گئی لیکن لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ان کی والدہ محترمہ کو پہنچاتا رہے گا۔ اسی طرح آج کا بھی ذکر آتا ہے کہ ایک صحابی، ایک خاتون صحابیہ ہے، اپنی ماں کی جانب سے خاتون صحابیہ کا واقعہ والد سے متعلق ہے، صحابی کا واقعہ اپنی ماں سے متعلق ہے، تو پوچھنے لگے کہ میں اپنے انتقال کرنے والے کے حق میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، کیا حضور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا؟ صحیح بخاری میں جامع ترمذی میں تفصیل موجود ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ حج کرنے سے متعلق انہوں نے پوچھا کیا میں حج کروں تو اس کا ثواب انہیں ملے گا؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں اس کا ثواب عطا فرمائے۔ اب یہ بات طے ہے کہ ہم نیکی کریں تو اپنے نیکی کا ثواب ہم پائیں گے، لیکن کتاب و سنت میں ایسے دلائل بھی ملتے ہیں کہ ہم دوسروں کے لیے بھی کچھ نیکی کا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو اس نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن جن کے حق میں وہ نیک کام ہم کرتے ہیں اپنے فضل سے انہیں بھی اس کی جزا اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی نیاز، ان لوگوں کی نیاز کا اہتمام قدیم زمانے میں بڑے رزق و احتشام کے ساتھ اہتمام کیا جاتا تھا، اور اس میں ایسے پابندیاں بھی ہوتی تھی کہ عملاً وہ پابندیاں پوری بھی نہیں ہونے پاتی، لیکن یہ خلاصے کے طور پر عرض کروں تو یہ ایصال ثواب کا معاملہ ہے، جس کو ہم ان لوگوں کی نیاز کہیں گے، امام جعفر صادق کے فاتحہ کہیں یا کوئی اور اہتمام کہیں۔ البتہ قدیم جو زمانے میں ایک رواج تھا کہ
اس کی بے ادبی نہ کی جائے، یہاں تک کہ جو چیز کھائی جاتی ہے اس کو دوسرے مقام پر نہ لے جائے، اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کی بات آتی ہے تو ہاتھ دھونے کے لیے ایسی جگہ جہاں پر بے حرمتی ہو اس پانی کی، اس مقام پر اسے نہ دھویا جائے، پانی کو نہ پھینکا جائے، یہ تمام تفصیلات ہیں۔ لیکن اگر اس میں کوئی غلطی ہو جائے تو کوئی حرام کا مرتکب نہیں ہوتا، کوئی گناہ کا مستحق قرار نہیں پاتا۔ یہ ایک احتیاط اور فاتحہ کے اہتمام میں، احترام میں کی جانے والی باتیں ہیں۔ خیر اب وہ ذہن ہٹتا چلا گیا، اب تو دعوت عام کا اہتمام ہوتا ہے، اور لوگوں میں جب دعوت ہوتی ہے تو وہ بلا لحاظ اور ان احتیاطات سے ہٹ کر بھی وہ دعوت نیاز میں شرکت کرتے ہیں اور دعوت سے استفادہ کرتے ہیں۔ رضوان محترم، یہ کوئی اس کو خرافات یا حرام یا ناجائز کام ہرگز نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ کھانا کھلانا پینا پلانا کی شریعت میں پسندیدہ عمل ہے۔ کسی نہ کسی مواقع سے نیاز غوث اعظم کے مواد سے کھلایا جائے یا میلاد شریف کے برکت کو حاصل کرنے کے لیے کھانے پینے کا استعمال کیا جائے۔ رمضان مبارک میں روزہ داروں کے سحری افطار کے اہتمام کے سلسلے میں ہوتی ہے، اور رجب میں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی نیاز کا اہتمام ہو تو یاد رکھیں کہ یہ ثواب کو پہنچانے کے قابل خیر ہے۔ گفتگو میں ختم کر رہا تھا، میں صدر محترم کی خواہش ہے ایک بات عرض کرتا ہوا اپنی گفتگو کو ختم کر دوں۔ آپ کا جو دور تھا وہ دور یہ سمجھے کہ آپ کی گزری کا دور، اس دور میں عباسی خلافت، یہ یزیدیوں کی خلافت کا دور ختم ہوا، اس کے بعد عباسی خلافت کا دور شروع ہوا۔ تو اس دور میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اہل بیت کے امام تھے، بادشاہوں کو لوگ اس وقت پوچھتے نہ تھے جتنا امام جعفر صادق سے معلومات ہوا کرتے تھے، آپ کی خدمت میں آتے ہوتے تھے۔ اب حکومت کے لوگوں کو ان کا جو پروٹوکول ہے اس کے حساب سے الجھن رہی تھی کہ کسی طرح پر رکاوٹ ڈالی جائے، کچھ پابندیاں لگا دی جائے۔ تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ حکومت کے کارندے آئے، آ کر آپ کی خدمت میں پیام پہنچایا کہ بادشاہ نے آپ کو دربار میں یاد کیا۔ تو کہنے لگے کہ ہم درباروں میں ہماری کیا ضرورت، ہم آنا نہیں چاہتے، لیکن آپ پر سختی کی گئی کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو دربار میں آنا ہے، اور وہاں پر آپ کو گرفتاری کا بلکہ آپ کے قتل کا انتظام بادشاہ نے کر رکھا تھا۔ کہا کہ میں بیٹھا رہوں گا، ایک اشارہ کر دوں گا، اس اشارے پر جو ہے آپ لوگ ایسا کام کر دینا جس کے حضرت امام جعفر صادق کی شہادت رکما ہو جائے۔ تو پورا پروگرام منصوبہ پلان بنا لیا گیا۔ اب چونکہ سختی کی گئی تھی، پابند کیا گیا تھا کہ کیسا بھی آنا ہے آپ کو دربار میں، تو بڑے عزت و احتشام کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ ویسے ہی وہاں پر پہنچے، ایک دربار کا منظر بدل دے گا۔ جو بادشاہ غصے میں تھا، آپ کے خلاف تھا، آپ کو مارنے کا اشارہ کرنے والا تھا، وہ احترام کی خاطر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ منظر پورا بدل گیا، اور بادشاہ تو اپنی جگہ کو چھوڑتا نہیں لیکن اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ جیسے ہی تشریف لائے، اپنی مسند پر بادشاہ کی کرسی پر امام جعفر کو بیٹھنے کے لیے خواہش کرتا ہے، اور آپ بیٹھ جاتے ہیں۔ بڑی سادگی کا، عاجزی کا اظہار کر رہا ہے۔ جہاں امام جعفر صادق بیٹھ گئے تھے وہاں پر آپ کے خدمے میں اس کو بھی جگہ بنا دی، اور اس کرنے لگا کہ امام کوئی خواہش ہے، کوئی ضرورت کی چیز ہے تو ارشاد فرما دے کہ آپ کے حکم کی تعمیل کر دی جائے۔ سب حیرت میں ہے کہ یہ کیا ارادے کر رہا تھا، اور ایک اپنی زبان کو کیسے پلٹ دیا ہے، مارنے کی بات کر رہا تھا تو گزارشوں پر اتر آیا۔
جب اس نے حضرت امام جعفر صادق سے پوچھنے لگا کہ امام بتائے کہ کوئی خدمت ہو تو بندہ اس کی تکمیل کے لیے حاضر ہے، ارشاد فرمایا کوئی بات اس کے سوا نہیں کہ آئندہ ہمیں آپ کے دربار میں یاد نہ کیا جائے۔ یہ ارشاد فرمایا، اٹھے اور باہر نکل گئے۔ اب جانے کے بعد ذمہ داروں نے پوچھا کہ بادشاہ تیرا ارادہ کیا تھا اور تم نے یہ کیا کر دیا ہے؟ کہنے لگا ارے کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تمہیں ڈر نہیں ہو رہا تھا؟ جیسے ہی امام جعفر صادق سامنے تشریف لائے، آپ کے ساتھ میں نے ایک بڑے جسم والے اژدہے کو دیکھا ہو، اگر میں کسی طرح کی بھی تھوڑی سی بھی بے ادبی کرتا تو میں نے اسے ایسے دیکھا کہ وہ مجھے نگل جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوبین کی حفاظت کا ایسے انتظام فرمایا۔ اس نے اژدہے کا ذکر کیا یا شیر کا ذکر کیا جو اپنے منہ کو کھولا ہوا بڑے ڈراؤنی انداز میں مجھے دیکھ رہا تھا کہ اگر مجھ سے کوئی حضرت امام جعفر صادق کی بے ادبی ہوتی تو پھر وہ مجھے نگل جاتا۔ میں اس کے ڈر سے یہ صورتحال اختیار کر گیا، کسی طرح کی کوئی جرأت نہ کر سکا۔ یہ اہل بیت کرام کے اس وقت امام حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے غوث اعظم بھی آپ ہیں، اگرچہ کہ موجودہ زمانے میں یہ بزرگوں کا اتفاق ہے کہ سردار اولیاء اور غوث اعظم حضور پیران پیر سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ ہے، لیکن اس کے باوجود آج بھی کوئی امام جعفر صادق کا نام لیوا ہے، آپ کو یاد کرتا ہے، کسی مقصد کی تکمیل کے لیے آپ کی نیاز کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت امام جعفر صادق کے وسیلے سے اس کے مقصد کی تکمیل فرما دیتا ہے۔ آج ہم نے حضرت امام جعفر صادق کا تذکرہ کیا ہے، سنا ہے، فیضان سے مالا مال ہونے کی حاضر ہوئے ہیں۔ پروردگارہ حضرت امام جعفر صادق کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ پروردگارہ ہمیں پڑھنے پڑھنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سے صدیق دے۔ پروردگارہ ہمیں جو پریشان ان کی پریشانی